बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। रात का वक्त था। एक कम उम्र कम सिन लड़की सुनसान सड़क पर भागती जा रही थी। उसने अपनी एक बहन का हाथ पकड़ा हुआ था और एक बहन को गोद में उठाया हुआ था। रोते हुए बेबसी से भाग रही थी और डर रही थी। फिर अचानक एक गाड़ी के सामने आ गई। गाड़ी वाले ने गाड़ी रोक दी और बच्ची डर के मारे बेहोश हो गई। अपनी दोनों बहनों को गले से लगाए वो डर से कांप रही थी। मैं अचानक चिल्लाकर उठी। आज मुझे ये ख्वाब आया था जो अक्सर आया करता था। मैं पसीने से शराबूर हो रही थी। मैंने खुद को संभाला और उठकर पानी पीने चली गई। मेरा नाम मरियम है। हम 5 बहनें थीं और हमारा एक भाई था। मैं बहनों में तीसरे नंबर पर थी। हमारे बाबा हयात नहीं थे, पर अम्मी ने हमें बहुत प्यार से पाला था। हमारा भाई दूसरे शहर में पढ़ाई और नौकरी किया करता था। वहाँ से हमारे लिए पैसे भेजता था। बाबा ने भी हमारे लिए काफ़ी कुछ छोड़ा था। घर था, सवारी थी। उनके कारोबार से हर माह पैसे भी आते थे। मेरी माँ बहुत बहादुर औरत थी। इन्होंने हमेशा हमें बहुत नाजों से पाला था। एक दिन शहर से भाई की कॉल आई तो अम्मी पहले खुश हुईं, फिर काफ़ी फिक्रमंद नज़र आने लगीं। जब मैंने पूछा कि क्या बात है तो कहने लगी कि तुम्हारे भाई ने शहर में कोई लड़की पसंद कर ली है। मैं काफ़ी हैरान हुई, पर मैं खुश भी थी। और अब वो कहता है कि मैं वहाँ जाकर लड़की देख लूँ, उसके घर वालों से मिल लूँ। मैंने कहा ये तो अच्छी बात है, हम सब जाएंगे। अम्मी थोड़ी परेशान थीं, शायद सोच रही थीं कि जाने कैसी लड़की होगी। अम्मी ने कहा कि मैं अकेली जाऊंगी, तुम में से कोई मेरे साथ नहीं जाएगा। मैंने कहा क्यों, हम भाभी को देखना चाहते हैं। पर अम्मी का कहना था कि मैं कोई बारात लेकर नहीं जा रही हूँ, सिर्फ लड़की को देखने जा रही हूँ। और साथ में इतना रश करो और घर को संभालो, मैं अकेली ही जाऊंगी। मैंने अम्मी को कहा कि ठीक है जाएं, पर लड़की को पसंद किए बिना नहीं आइएगा। भाई ने बताया कि पसंद है तो इसका मतलब ये है कि वो इरादा कर बैठा है, आपको सिर्फ रिवायती दिखावे के लिए बुला रहा है। आपको जैसी भी लगे आप यही कहना कि वो लड़की अच्छी है, क्योंकि वो हमारे भाई की पसंद और खुशी है। मेरी माँ भी सोच में पड़ गई, क्योंकि वो भी जानती थी कि मामला ऐसा ही है। अम्मी शहर चली गई और मैंने ये बात बाकी बहनों को बता दी। वो सब भी खुश हो गई और शादी की तैयारियों की बातें करने लगी कि हमारे घर में शादी होगी, हम ऐसे कपड़े पहनेंगे, बहुत मज़ा आएगा। पर एक बात अजीब थी, अम्मी जब से वहाँ गई थी इन्होंने हमें फ़ोन नहीं किया था, ना ही हमारा फ़ोन उठा रही थी। जबकि मैंने उनको कहा था कि हमें साथ तो लेकर नहीं गई थी, कम से कम हमें लड़की की तस्वीर ही भेज देना। पर अम्मी तो वहाँ जाकर गायब ही हो गई थी। हैरानगी की बात तो ये थी कि भाई भी फ़ोन नहीं उठा रहा था। पता नहीं दोनों वहाँ क्या कर रहे थे। अम्मी ने 2 दिन में वापस आ जाना था, पर आज 1 हफ्ता हो गया था। हम सब बहुत परेशान थे। अब तो दोनों के फ़ोन बंद थे। आखिर ये सब क्या हो रहा था। एक दिन इतवार का दिन था। हम सारी बहनें घर के हॉल में बैठी थीं। जब अम्मी घर में दाखिल हुईं, उनको देखकर हम हैरान रह गए। और परेशान होने की भी बहुत बड़ी वजह वो अपने साथ लाई थी, क्योंकि वो अकेली नहीं थी, उनके साथ भाई भी था। एक लड़की भी थी जिसने बुर्का पहन रखा था। उसकी आंखें भी ठीक से नज़र नहीं आ रही थीं, पर महसूस हो रहा था कि कोई जवान लड़की है। इससे पहले कि हम कोई सवाल करते, अम्मी ने उसको भाई के कमरे में भेज दिया। भाई के कान में कुछ कहा और वो वहाँ से चला गया। जब अम्मी वापस आई तो नॉर्मल अंदाज में कहने लगी कि मैं इतनी दूर से आई हूँ, न सलाम न दुआ न कोई पानी शरबत का ही पूछ लो। मेरी छोटी बहन है, कोई मेहमान है या कोई रिश्तेदार, मैंने पूछा। जबकि अम्मी का उसे भाई के कमरे में भेजना कुछ अजीब था। हम सब से तारुफ भी नहीं करवाना। आखिर चल क्या रहा था। आप कहाँ थी, हम परेशान हो रहे थे। फ़ोन भी बंद था, आप कुछ बोलती क्यों नहीं हैं। अम्मी खामोश और परेशान लग रही थी। मेरा सर नहीं खाओ, जब से आई हूँ तुम किसी अजाब की तरह मेरे सर पर सवार हो गई हो। हम सब हैरान रह गईं, पर अम्मी तो सिर्फ पूछ रहे हैं अम्मी क्यों, क्योंकि हमें फ़िक्र हो रही है। अम्मी ने कहा तुम सब मेरी फ़िक्र नहीं अपनी फ़िक्र करो, और जानना चाहती हो वो लड़की कौन है। हम सब मुतवज्जे थीं, वो तुम्हारी भाभी है। हम सब हैरान थीं, और ख़बरदार जो उसके कमरे की तरफ गई या उससे बात करने की कोशिश की तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा, ये बात याद रखना। अम्मी ने इतना तो चिल्ला के ही कहा था कि अगर वो लड़की वाकई हमारी भाभी थी तो अम्मी की आवाज़ उसने भी सुन ली होगी। अम्मी खुद अपने कमरे में चली गईं। हम सबका मुंह देखते रह गए।
کہاں تو سوچا تھا کہ بھائی کی شادی ہوگی، انجوائے کریں گے، کہاں امی جو لڑکی کو دیکھنے گئی تھیں بھابھی کو ساتھ لے آئی اور اب ہمیں پوری بات بھی نہیں بتا رہی تھی۔ شام ہوئی تو میں اپنے کمرے کی بالکنی میں کھڑی تھی، یہی سب سوچ کر پریشان تھی۔ جب مش نے اوپر سے دیکھا، ہمارے گھر کی دیوار کے ساتھ کوئی آدمی کھڑا تھا جس کا رخ سڑک کی طرف تھا۔ نہ وہ کہیں جا رہا تھا نہ کسی سے بات کر رہا تھا، بس چپ چاپ ہاتھ کمر پر باندھے کھڑا ہوا، اور اس سے کچھ فاصلے پر اس کی گاڑی بھی کھڑی تھی جو کافی بڑی اور مہنگی والی گاڑی تھی۔ پتہ نہیں وہ کون تھا، پر شاید وہاں کھڑے ہو کر کسی کا انتظار کر رہا تھا۔ خیر ابھی تو میں خود بہت پریشان تھی، امی بھی کافی پریشان تھیں پر کچھ بتا نہیں رہی تھیں۔ انہوں نے تو ہم کو بھائی سے بھی اس موضوع پر بات کرنے سے منع کیا تھا، بلکہ یہاں تک بھی کہا تھا کہ اس گھر میں جو ہو رہا ہے ہونے دو، تم سب اپنے کام سے کام رکھو اور زیادہ سوال کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ وہ تو بہت پریشان اور حیران تھیں۔ ہم سب بہنیں بیٹھ کر تبصرے کر رہی تھی، آخر کیا ہوگا۔ کسی بہن کا کہنا تھا لگتا ہے امی کو لڑکی پسند نہیں آئی، لیکن مجبوری میں ساتھ لے آئی ہے، اسی لیے اب اسے گھر میں رکھ کر غیروں کی طرح اس پر ظلم کریں گی۔ تو کسی بہن کا کہنا تھا کہ لڑکی لگتا ہے بہت زیادہ پردے دار ہے، کسی کو اپنی شکل نہیں دکھانا چاہتی، لیکن میں نے اسے کہا اگر کوئی شرعی پردہ بھی کرتی ہو تو اس کا عورت سے پردہ نہیں ہوتا، وہ تو ہمارے سامنے بھی نہیں آ رہی ہے۔ میرے دماغ میں یہ بات آ رہی تھی کہ شاید بھائی نے وہاں پہلے شادی کر لی تھی، امی غصے میں اس لڑکی کو ساتھ تو لے آئی ہیں، لیکن اب انہیں خود سمجھ نہیں آ رہا کہ وہ کیا کریں، کیونکہ ابھی تو محلے والے مہمانوں نے، دوستوں نے بھی سوال کرنے تھے، ہمارے رشتہ دار نہیں تھے، پر کچھ دوست اور محلے دار تھے جن کے ساتھ رشتہ داری سے بھی زیادہ تعلق تھا۔ ان لوگوں کو کیا جواب دیتے؟ یوں تو بھائی ہمیشہ دوسرے شہر میں ہی رہا تھا، وہاں پر پڑھائی کرتا تھا، پھر وہی کام بھی کرنے لگا، لیکن پھر بھی ہم سب بہنوں کو بہت پیار کرتا تھا۔ وہ بھی کچھ نہیں بتا رہا تھا، امی بھی ابھی سے بات کرنے سے منع کر رہی تھیں اور خود بھی بہت زیادہ پریشان تھیں۔ ہمارے گھر میں PTCL کنیکشن لگا ہوا تھا، لیکن میں نے اپنے کسی دوست کو کال کرنے کے لیے جب فون ملایا تو فون نہیں مل رہا تھا۔ میں نے اس سے کہا کہ اس کو کیا ہو گیا ہے، یہ خراب ہو گیا ہے۔ امی نے کہا نہیں، میں نے اس کا کنیکشن ختم کر دیا ہے، اب ضرورت نہیں ہے۔ میں حیران تھی کہ اگر گھر میں ایک سہولت ہے تو اس کو ختم کیوں کروا دیا ہے؟ اس کا تعلق بھی بھابھی کے ساتھ تو نہیں تھا کہیں؟ یہ سب کچھ میری ماں نے تو نہیں کروایا؟ وہ اپنے کسی رشتہ دار کو فون نہ کر سکیں؟ کیا میری ماں کا ارادہ واقعی اپنی بہو کو ٹارچر کرنے کا تھا؟ یہ بات تو سمجھ سے باہر تھی کہ اچانک سے فون سے باہر بھی کہیں نہیں جانے دیتی تھیں۔ ہم سب کی پڑھائی تو مکمل ہو چکی تھی، لیکن میری چھوٹی بہن کے کچھ پریکٹیکل رہتے تھے۔ ان کا کہنا تھا کوئی ضرورت نہیں ہے جانے کی۔ بہن کا کہنا تھا اگر میں پریکٹیکل میں فیل ہو گئی تو پوری طرح فیل ہو جاؤں گی۔ امی کا کہنا تھا میری ایک دوست ہے، اس کو کہہ کر پریکٹیکل کے نمبر لگا دوں گی، باہر جانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ ہم پہلے محلے میں جاتے تھے، وہاں پر بھی ہمیں جانے نہیں دے رہی تھی۔ بھابھی کو اس گھر میں آئے ہوئے 1 ہفتہ ہو گیا تھا، وہ بھی کمرے کی قیدی بن کر بیٹھی تھیں، ان کو بھی کسی بات کی پرواہ نہیں تھی، باہر نکلنے کا بھی شوق نہیں تھا۔ بھائی بھی اس کمرے میں نہیں جاتے تھے، لیکن جہاں پر اتنی ساری باتیں عجیب و غریب تھیں، وہیں پر یہ بات بھی عجیب تھی کہ ہمارے گھر میں ویسے تو روٹین میں کھانا بنتا تھا، ہم لوگ ساری بہنیں ہی دال سبزی کھانے کی بہت شوقین تھیں، لیکن آج کل گھر میں مرغ سلیم بن رہے تھے، اور وہ بھی صرف بھابھی کے لیے جو بھابھی کے کمرے میں امی خود لے کر جایا کرتی تھیں۔ بھابھی شاید سبزی بالکل بھی نہیں کھاتی تھی۔ ایک طرف ہمیں یہ لگتا تھا کہ امی بھابھی پر دائرہ تنگ کر رہی ہیں، پر دوسری طرف وہ بھابھی کے اتنے ناز نخرے کیوں اٹھا رہی ہیں کہ جو وہ منگواتی ہیں ان کو وہی دینا ہوتا تھا۔ امی کو ہمارے پر بھروسہ نہیں تھا کہ تم لوگ اچھا کھانا نہیں بناتی، اس لیے وہ خود بھابھی کے لیے کھانا ناشتہ بنایا کرتی، اور کبھی کبھی ان کا موڈ ہوتا تو کچھ باہر سے بھی آ جاتا۔ ایک دن میں اور امی بہن کے پاس چلے گئے، ہم لوگ تنگ آ گئے۔ ہم نے کہا کہ اس گھر میں ہو کیا رہا ہے، آپ ہمیں کچھ بتائیں گی یا نہیں؟ یہ لڑکی کون ہے جو اچانک سے ہمارے گھر آ گئی ہے، اب ایک کمرے میں رہ رہی ہے؟ آپ کہتی ہیں وہ ہمارے بھائی کی بیوی ہے، ہمیں اس کی شکل تک نہیں دیکھنے دیتی۔ آپ نے بھائی کی شادی کیسے کروا دی، ہمیں کیوں نہ بتایا؟ وہاں جا کر ابھی فون بھی بند کر لیا۔ آخر میں سب کچھ ہو کیا رہا ہے؟ امی کو بھی پتہ تھا، ان کو ہمارے کہا کہ تیرا بھائی پہلے ہی اس لڑکی سے شادی کر کے بیٹھا تھا اور مجھے صرف جھوٹ بول کر بلایا۔ اس لڑکی کے گھر والوں کے ساتھ بھی کوئی مسائل چل رہے تھے، اب وہ اس کو جان سے مارنا چاہتے ہیں، اور ان کو نہیں پتا
کہ ہم اسے لے کر آئے ہیں، اس لیے یہ کہیں باہر نہ جائے اور کسی کو اپنی شکل نہ دکھائے، یہ اس کے لیے بہتر ہے، اسی لیے یہ سب کچھ ہو رہا ہے۔ پر مجھے امی کی بات بہت عجیب لگی۔ میں نے کہا کسی کو شکل نہیں دکھانے والی بات تو سمجھ آ گئی، ہمیں تو شکل دکھا سکتی ہے، ہمارے گھر میں آ گئی ہے، اگر اتنی بڑی مشکل ہے تو ہم اس کا ساتھ دیں گے، وہ اب ہمارے گھر کی فرد ہے، لیکن آپ تو اسے اس طرح سے چھپا چھپا کر رکھ رہی ہیں جیسے ہم اس کے دشمن ہیں۔ کیا یہ گھر میں آپ نے کرفیو لگا دیا ہے، فون کٹوا دیا، ہمیں کہیں باہر نہیں جانے دے رہی؟ ان کا کہنا تھا انہی لوگوں کی وجہ سے گھر سے باہر نہیں جانے دے رہی، کیا پتہ وہ بدلہ لینے کے لیے تم میں سے کسی کو اغوا کر لے۔ یہ بات مجھے ٹھیک لگ رہی تھی۔ آج کل لوگ کچھ بھی کر سکتے تھے، شاید اسی لیے امی پریشان بھی تھیں، لیکن میں نے ان کو کہا کہ ہماری بھابھی ہے، ہم کو ان سے ملنے تو دیں۔ امی کا کہنا تھا کہ تم لوگ فکر نہیں کرو، میں ان لوگوں کو اس سے ضرور ملواؤں گی، لیکن ابھی میری بات کو سمجھو، میرے حالات کو سمجھنے کی کوشش کرو۔ میں بہت پریشان ہوں، تمہارا بھائی بھی بہت پریشان ہے، وہ اس لڑکی سے بہت محبت کرتا ہے، لیکن کافی سارے مسائل چل رہے ہیں، ہم کو ایک ایک قدم پھونک پھونک کر رکھنا ہوگا، نہیں تو بہت بڑا مسئلہ بن جائے گا۔ آج کل پسند کی شادی کے معاملے میں لوگ کس حد تک چلے جاتے ہیں، بدلہ لینے کے لیے کیا کچھ نہیں کرتے۔ اسی لیے بس یوں سمجھو کہ تمہارے بھائی نے اپنے ساتھ ہمیں بھی ایک مصیبت میں ڈال دیا ہے، پر اس مصیبت کو اکیلا نہیں چھوڑنا، کیونکہ وہ ہمارا اپنا ہے۔ امی نے ادھر ادھر کی باتیں جوڑ کر ہمیں مطمئن کر دیا، ہم بھی مطمئن ہو گئے، لیکن امی آج کل خود بہت پریشان تھیں۔ ایک دن تو چکر کھا کر گر گئیں، ڈاکٹر کو بلایا تو اس نے کہا ان کا بلڈ پریشر بہت ہائی ہو چکا ہے، انہیں کوئی ٹینشن ہے۔ میں نے امی کو کہا اتنی بھی ٹینشن لینے کی کیا ضرورت ہے، اپنی طبیعت کیوں خراب کر رہی ہیں؟ امی راتوں کو سو نہیں پاتی تھیں، اٹھ اٹھ کر روتی بھی رہتی تھیں۔ گھر کے ماحول سے ہم لوگ بہت تنگ آ گئے تھے، ایسا لگتا تھا کسی نے ہمیں نظر بند کر دیا، کہیں جا نہیں سکتے تھے، کسی کو فون نہیں کر سکتے تھے۔ ایک دن بالکنی میں کھڑے ہو کر میں اور بڑی بہن چائے پی رہے تھے، جب میں نے پھر سے اس آدمی کو دیکھا جو ہمارے گھر کے باہر کھڑا تھا۔ میں نے اپنی بہن کو بتایا میں نے اس سے پہلے بھی اس کو دیکھا تھا۔ میری بہن کا کہنا تھا کہ پہلے تو شاید اتفاق سے کھڑا ہوگا، شاید کسی کا انتظار کر رہا ہوگا، لیکن آج یہاں پر کیوں کھڑا ہے؟ میں نے کہا دیکھو اس کے پاس کتنی بڑی گاڑی ہے، پر یہاں پر اس طرح کھڑا ہے جیسے کوئی چوکیداری کھڑا ہوتا ہے۔ وہ بالکل ہمارے گھر کی دیوار کے ساتھ کھڑا تھا، بلکہ اس جگہ پر موجود تھا کہ اگر کوئی باہر نکلتا تو اس کو فوراً دیکھ سکتا تھا۔ میری بڑی بہن نے کہا کہ بھائی کو جا کر بتاتے ہیں، وہ جا کر اس سے بات کرے گا، اس کا کیا کام ہے، ہمارے گھر کوئی وائی فائی بھی بند ہوا ہے۔ ویسے بھی اس انسان کو دیکھ کر ایسا نہیں لگتا کہ وہ کسی کا وائی فائی لینے کے لیے وہاں پر کھڑا ہوگا۔ میں نے کہا نہیں، بھائی کو نہیں بتانا، نہیں تو کوئی جھگڑا نہ ہو جائے، پہلے دیکھتے ہیں کہ یہ کیا کرتا ہے۔ ہم یہ دیکھ کر حیران رہ گئے کہ وہ ساری رات وہاں پر موجود ہوتا تھا۔ رات ہوتی تو گاڑی کے اندر سو جاتا، نہیں تو ادھر ادھر پھرتا رہتا یا پھر کھڑا ہو جاتا اور بار بار کسی سے فون پر بات بھی کرتا تھا۔ اس گھر میں کیا ہو رہا تھا؟ میں نے اپنی بہن کو کہہ دیا، لگتا ہے کہ اس لڑکی کو امی کو بیوقوف بنانا آ گیا ہے، ہمیں اس سے بات کرنی چاہیے۔ امی سے کہتے ہیں کہ ہمیں کمرے میں جانے دو، وہ ہم سے بات کیوں نہیں کرنا چاہتی؟ اگر یہی معاملہ ہے تو ہم بھی اس گھر کے لوگ ہیں، کوئی محلے والے تو نہیں ہیں جو ہم کسی کو کچھ بتا دیں گے۔ امی سے پھر سے بات کی، لیکن امی نے ہماری کوئی بات نہیں سنی، پھر کہنے لگیں کہ ٹھیک ہے میں تمہاری بھابھی سے تمہیں ملوا دوں گی، پر تم لوگوں کو الٹی سیدھی کوئی بات نہیں کرنی۔ بڑی بہن کو کہا آج رات تم اپنی بھابھی سے مل لینا۔ میں نے کہا ہم سارے ایک ساتھ کیوں نہیں جا سکتے؟ تو امی نے کہا میں جتنا کہہ رہی ہوں اس طرح کرو، نہیں تو تمہاری اتنی بات بھی نہیں مانوں گی۔ میری بڑی بہن نے میرے کندھے پر ہاتھ رکھا، اس نے کہا کہ مجھے جانے دو، دیکھنے تو دو کہ کیسی لڑکی ہے، کم سے کم امی مان تو گئی ہیں، میں پتہ کرتی ہوں، اس سے ٹھیک سے بات کرتی ہوں، پوچھتی ہوں کہ کیا معاملہ ہے، دیکھتے ہیں کہ دونوں کے درمیان بیان مل رہے ہیں یا نہیں، کیونکہ اگر یہ جھوٹ بول رہی ہوئی تو ان کے بیان آپس میں نہیں ملیں گے۔ عجیب لگ رہا تھا، اپنے گھر میں جاسوسی کرنی پڑتی تھی، لیکن کیا کرتے۔ میری بڑی بہن رات کو کمرے میں چلی گئی، میں اس کا انتظار کرتی رہ گئی۔ مجھے لگا تھوڑی دیر بعد واپس آ جائے گی، ظاہر ہے اس نے وہاں پر میری باقی بہنیں بھی تھیں، انہوں نے بھی سونا تھا، میرا بھائی بھی کمرے کے اندر تھا۔ تھوڑی دیر بعد میری آنکھ لگ گئی، اچانک سے میں جاگی تو صبح کے 4 بج رہے تھے۔ میری بڑی بہن کمرے، کیا وہ اندر سو گئی ہے؟ میں باہر گئی تو بھائی صبح نماز پڑھنے کے لیے نکل کر جا رہا تھا، میری بہن شاید اندر تھی۔ 2 گھنٹے بعد وہ باہر آئی، اس نے عجیب سی شکل بنا رکھی تھی، اس کی آنکھوں سے لگ رہا تھا کہ وہ ساری رات روتی رہی ہے۔ میں نے کہا کیا ہو گیا؟ خیریت ہے؟ جواب بھی نہیں دے رہی تھی۔
किसी छोटे बच्चे की तरह रो रही थी। कमरे में चली गई। कमरे में उसके पीछे गई तो वो बाथरूम में चली गई। बाथरूम से उसके रोने की आवाज़ आने लगी। मैं तो हैरान रह गई कि ये भाभी से मिलने के लिए गई थी, कि भाभी ने इसको सारी रात किसी काम पर लगा रखा था, या उसकी सारी रात बातें सुनाती रही हैं। ये इस तरह से क्यों रो रही है? मेरी बहन की हालत ऐसी हो गई, वो कुछ भी बता नहीं पा रही थी। मैंने उससे पूछने की हर मुमकिन कोशिश की। मैंने उसे उसके बाबा की कसम दी, पर वो इस तरह खामोश थी जैसे उसकी ज़ुबान ही बंद करवा दी गई थी। अगली रात अम्मी ने दूसरी बहन को अंदर भेज दिया। अम्मी भी बहुत ज़्यादा परेशान थीं। दूसरी बहन भी सारी रात कमरे में ही थी। भाई भी अंदर, उसकी हालत भी पहले जैसी बहन जैसी हो गई थी, जैसे दोनों ही गूंगी हो गई हूँ। तीसरा नंबर मेरा था, मैंने जाना था, लेकिन मुझे समझ नहीं आ रही थी कि दोनों के साथ क्या हुआ है। मैंने इनको इतनी बातें सुनाई, बुरी बुरी बातें भी सुनाई कि बता दो मुझे अंदर क्या हुआ है। आज अम्मी ने मुझे भेज देना है। क्या तुम लोग ये चाहती हो, अगर तुम लोगों के साथ कुछ हुआ है तो मेरे साथ भी हो जाए, लेकिन तुम लोगों के साथ क्या हो सकता है? ये वो कमरा है इस घर का जहाँ हमारा भाई रहता है। कोई दोज़ख तो नहीं है? तो मेरी बड़ी बहन के मुंह से निकल गया, दोज़ख ही है। मैं हैरान रह गई, ऐसी बातें क्यों कर रही है अम्मी? क्या कर रही हैं? इस घर में आखिर हो क्या रहा है? सब कुछ बहुत ज़्यादा उलझ गया था। शायद यही तरीका था कि मैं भी अंदर जाती और पता करती कि अंदर क्या हो रहा है, पर दोनों की हालत देखकर मुझे भी डर लग रहा था। अम्मी ने मुझे कह दिया कि जाओ अंदर। मैंने कहा अंदर कुछ, मैं कुछ बोलने लगी। अम्मी ने मुझे कह दिया कि जाओ अंदर। मैंने कहा अंदर कुछ, मैं कुछ बोलने लगी थी। इन्होंने मेरे मुंह पर हाथ रख दिया। इन्होंने कहा अगर कोई सवाल किया तो मैं तुम्हें कुछ भी नहीं बताऊंगी। मैं तो कुछ जानना चाहती थी, इसलिए मैं खामोश हो गई। मेरे दिमाग में बहुत कुछ चल रहा था। मैं अभी तक इस सारे मामले पर नज़र रखे हुए थी। मुझे पता था जो कुछ भी हो रहा है बहुत ज़्यादा गलत है। इस घर में अचानक से एक लड़की आती है, किसी को अपना चेहरा नहीं दिखा रही। मेरी माँ का परेशान चेहरा, बार बार टेंशन से बीमार होना। मेरा भाई बेबस लोगों की तरह फिर रहा था। मेरी दो बहनें इस कमरे में रात गुजार कर आई थीं। अब उनकी हालत ऐसी थी जैसे उनके साथ कोई बहुत बड़ा जुल्म हो गया हो। मैं कमरे में दाखिल हुई तो सामने का मंजर देखकर हैरान रह गई। मेरे भाई ने दरवाज़ा बंद कर दिया। मेरी भाभी भी वहाँ मौजूद थी। देखने में काफ़ी खूबसूरत लगती थी, पर इसके बाद जो वहाँ हुआ उसकी मुझे बिल्कुल भी उम्मीद नहीं थी। इस कमरे में एक और शख्स भी मौजूद था जिसको मैंने इससे देखा था। थोड़ी देर के बाद वहाँ एक मौलवी साहिब दाखिल हो गए। कहने लगे निकाह की रस्म शुरू करते हैं। मैं हैरान रह गई। ये मेरी इससे शादी करवा रहे थे। मैंने कहा मैं नहीं करूँगी। ये सब क्या हो रहा है? आप यहाँ पर हैं फिर भी ये सब कर रहे हैं। आप यहाँ पर खड़े हैं, ये आदमी कौन है? मैंने भाई से कहा। मैं तो जानती नहीं थी, उससे निकाह कैसे कर सकती थी। तब वो आदमी बोला कि चुपचाप बैठी रहो, नहीं तो तुम्हारे भाई को जान से मार देंगे और तुम्हारी माँ को भी। मैं उस आदमी के साथ जाकर बैठ गई। निकाह की तैयारी होने लगी। मेरी भी हालत अजीब हो रही थी। ये कौन था जिसके साथ मेरा निकाह करवाया जा रहा था, और ये औरत इस बात पर इतना मुस्कुरा क्यों रही थी? मैंने अपने एक दोस्त को पहले ही कह रखा था कि मैं तुम्हें सिर्फ मैसेज में मदद लिखकर भेजूंगी, तुम फ़ौरन मेरे घर आ जाना। उसका भाई पुलिस में था। उसने सीएसएस के पेपर्स दिए थे और अभी ड्यूटी पर आया था। मैं कोई इतनी पागल नहीं थी कि तैयार। हेल्प का मैसेज मैंने पहले ही टाइप किया हुआ था, जिसको मैंने सेंड कर दिया। थोड़ी देर बाद पुलिस की गाड़ी की आवाज़ आई। वो लोग भी हैरान हो गए। पुलिस की गाड़ी अंदर आ गई। इन्होंने आकर मुझसे पूछा क्या मसला है। मैंने कहा इन्हें पकड़ लें, ये मेरा ज़बरदस्ती निकाह करवा रहे हैं और हमें इस कैद में कैद कर रखा है। मैंने बताया कि बाहर भी एक आदमी खड़ा है जो हमारे घर पर नज़र रखता है। हमारे घर का वाईफाई टेलीफोन बंद हो चुका है। हम लोगों को किसी ने नज़रबंद किया हुआ है। मामला फिर बिगड़ गया। मेरे भाई के तासुरात भी अचानक से बदल गए। वो अलर्ट हो गया। अम्मी अभी भी परेशान नज़र आ रही थीं। मुझे कह रही थीं कि तुमने क्या कर दिया, अब हमारे साथ बहुत बुरा होगा। वो लड़की जो मेरे भाई की बीवी बनी बैठी थी और जिस शख्स के साथ मेरी शादी करवा रहे थे, वो दोनों आपस में बहन भाई थे। इन दोनों को पकड़ लिया, पर पुलिस ने इन्हें हाथ तक नहीं लगाया क्योंकि वो किसी बहुत बाअसर आदमी की औलादें थीं। मेरी माँ ही थी जो सब कुछ बता सकती थी क्योंकि उसे सब कुछ पता था। वही इस औरत को घर में लेकर आई थी। मेरी माँ का कहना था मैं एक बहुत बड़े ख़ानदान की बहू थी, लेकिन मेरा कसूर ये था कि मैंने पसंद की शादी की और बेटियां पैदा कीं। मेरी 5 बेटियां पैदा हुईं तो इन लोगों ने मुझे घर से निकाल दिया। मेरी बेटियों को जान से मारना चाहते थे। वो बेटियां मेरे पास थीं, 3 को मैंने घर से भाग जाने को कहा। यानी मैं खुद
ہر رات خواب آیا کرتا تھا۔ وہ خواب نہیں تھا، میرے بچپن کی ایک یاد تھی جب میں نے اپنی بہنوں کو اٹھائے جان بچانے کے لیے بھاگی تھی، کیونکہ آدھی رات کو ہمارے پر حملہ ہو گیا تھا۔ میرے بابا اس دنیا سے چلے گئے۔ جس گاڑی والے سے ٹکرائی تھی وہ بہت زیادہ امیر آدمی تھا، جس کو میں اپنا باپ سمجھتی آئی تھی۔ وہ ہمیں گھر لے آیا، اس نے ہمیں بچایا، میری ماں سے شادی کی، اور میرا بھائی اسی میں سے پیدا ہوا تھا، پر وہ بہت زیادہ بیمار انسان تھا کیونکہ اسے کینسر تھا۔ وہ بھی کسی عورت سے شادی کرنا چاہتا تھا کیونکہ اس کی جائیداد ضرورت مند لوگوں کے پاس چلی جائے۔ اس نے میری ماں سے شادی کر لی، ہم اس کے وارث بن گئے۔ وہ خود اس دنیا سے چلا گیا اور ساری دولت ہمارے حوالے ہو گئی۔ میرے بھائی کو ٹارگٹ کیا گیا۔ ہمارے دشمنوں کی بیٹی نے ہمارے بھائی کے ساتھ محبت کا کھیل رچایا اور نکاح کر لیا۔ اس گھر میں آ گئی۔ جب نکاح کر لیا تو اس نے بتایا وہ تو دشمن کی بیٹی ہے۔ اس کے بعد اس نے اپنے رشتہ داروں کے ساتھ مل کر ہم سب کو اس گھر میں بند کر دیا۔ وہ جو آدمی باہر کھڑا تھا اس لڑکی کا باڈی گارڈ تھا، اور یہ بدلہ لینے کے لیے ہم سب کی شادی اپنے خاندان میں کروانا چاہتی تھی۔ جس سے ہماری شادی ہو رہی تھی وہ ہمارے کزن تھے، پر ہمیں خوش نہ رکھ سکتے تھے، بلکہ ہمیں ذلیل کرتے، کیونکہ میری ماں کی ساس کا کہنا تھا اس عورت نے میرے بیٹے کو ورگلایا تھا، اسے ساتھ لے گئی، پھر وہ اس دنیا سے چلا گیا۔ میں اس کو کبھی سکون نہیں لینے دوں گی۔ ہم بدلہ لینے کے لیے ہمیں حویلی میں لے جانا چاہتے تھے جو ایک دوزخ تھی، اور یہ لوگ ہم پر ظلم کرتے۔ میری 2 بہنیں اس کمرے میں آئیں، ان کے ساتھ بھی زبردستی نکاح کیا گیا۔ سب کچھ پتہ چل گیا تھا۔ ایک مفتی صاحب کو بلا لیا گیا۔ انہوں نے کہا زبردستی نکاح تو ہوتا ہی نہیں۔ انہوں نے لڑکوں پر دباؤ ڈالا۔ انہوں نے میری بہنوں کو طلاق دے کر اپنے نکاح سے آزاد کروایا۔ اس کے بعد میرے بھائی نے اس لڑکی کو طلاق دے دی۔ وہ بہت بااثر لوگ تھے، پولیس ان کے خلاف کچھ نہیں کر سکتی تھی، پر میں بھی خوش قسمت تھی۔ میری دوست جس پولیس والے کو گھر لے کر آئی تھی وہ کمشنر تھا۔ انہوں نے نہ جانے کس قسم کی دھمکیاں دی تھیں کہ تمہاری بہنوں کو اغوا کر لیں گے، جان سے مار ڈالیں گے، تم لوگوں کو زندہ نہیں چھوڑیں گے، اور جانے کیا کیا۔ یہ سب کچھ پرانی نفرت تھی جو ابھی تک ختم نہیں ہو رہی تھی، لیکن یہ لوگ اب کچھ بھی نہیں کر سکتے تھے۔ وہ ہمیں اب عجیب نظروں سے دیکھ رہے تھے، جیسے پلٹ کر وار ضرور کریں، لیکن یہ لوگ اب کچھ بھی نہیں کر سکتے تھے۔ وہ ہمیں اب عجیب نظروں سے دیکھ رہے تھے، جیسے پلٹ کر وار ضرور کریں گے، پر پولیس نے ان کو روک دیا۔ ہمیں مشورہ دیا کہ ہم یہاں سے سب بیچ کر چلے جائیں، کیونکہ اس طرح کے لوگوں کے تعلقات ہوتے ہیں، اور پھر کبھی کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ وہ اپنے کام میں کامیاب ہو جاتے ہیں۔ اس کے بعد پتہ چلتا ہے اب سب کی قسمت اچھی تھی جو وقت پر آپ نے ہم سے رابطہ کیا، اور میں ایسا انسان تھا جو ان سے ڈرتا نہیں، لیکن واقعی ان لوگوں کے تعلقات ہیں، اسی لیے آپ یہ گھر چھوڑ کر یہاں سے چلے جائیں۔ ہم نے ایسا ہی کیا، گھر بیچ دیا، دوسرے شہر میں شفٹ ہو گئے۔ عجیب بات ہے، ابھی بھی ڈر لگا رہتا ہے کہ کہیں کچھ ہو نہ جائے۔ کتنے سال گزر گئے، سب کچھ ٹھیک ہے، میری 2 بہنوں کی شادی ہو گئی۔ ماں نے ایسے رشتے تلاش کیے کہ میری بہنوں سے شادی کر کے وہ لوگ انہیں اپنے ساتھ باہر کے ملک لے گئے۔ میری ماں کہتی ہے کہ میں نے اپنی بیٹیوں کے رشتے ایسی جگہ کرنے ہیں جہاں پر لڑکے ان سے شادی کریں، پھر ان کو اپنے ساتھ، وہاں یہ لوگ محفوظ رہیں گے۔ میری شادی بھی ہونے والی ہے۔ میرا رشتہ جس گھر سے آیا ہے وہ لڑکا دبئی میں ہوتا ہے۔ اس نے شادی کے 2 ہفتے بعد ہی مجھے اپنے ساتھ لے جانا ہے۔ ہمیں اس نفرت سے نہ جانے کب تک بھاگنا پڑے گا، پر اللہ کا شکر ہے ابھی سب کچھ بالکل ٹھیک ہے۔ اللہ نے چاہا تو آئندہ بھی سب کچھ ٹھیک رہے گا۔ آخر میں یہی کہنا چاہوں گی کہ جیسے کبھی کسی کی بے انتہا محبت دیکھ کر ہم لوگ حیران رہ جاتے ہیں، کیا واقعی کسی سے اتنی محبت کوئی کر سکتا ہے؟ اس طرح کبھی کبھی نفرت بھی ہمیں حیران کر دیتی ہے کہ کیا کوئی کسی سے اتنی نفرت کر سکتا ہے۔ میں نے اپنی دادی کو تو نہیں دیکھا تھا، لیکن مجھے یقین ہے وہ کوئی اچھی عورت نہیں ہوگی جو ہمیں چین سے رہنے بھی نہیں دینا چاہتی تھی۔ آپ کو اگر یہ کہانی اچھی لگی ہے تو اس ویڈیو کو لائک کیجیے، اور اس طرح کی مزید کہانیاں سننے کے لیے ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کیجیے۔ کہانی سننے کا شکریہ۔ آپ سے ملاقات ہوگی اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔